جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے ہنٹر بھائیوں، پیارے شکاریوں، ایک دفعہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آپ سے چند دن پہلے 2-3 دفعہ اپلوڈ کی تھی میں نے ویڈیوز یوٹیوب پہ کہ جو پاکستان کے بیسٹ ہنٹرز ہیں ان سے آپ کی ملاقات کروائیں گے۔ تو آج اسی سلسلہ میں جو میرے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں رانا ضیاء اللہ خان صاحب ہیں، ان کو پاکستان کے تمام شکاری جانتے ہیں اچھی طرح، اور یہ ماشاءاللہ بڑے اچھے شکاری ہیں۔ آج ان سے گفتگو کرتے ہیں، شکار کے متعلقہ آپ کے ساتھ بات چیت کرتے ہیں۔ جی رانا ضیاء صاحب، آپ مجھے پہلے یہ بتائیں کہ آپ کو یہ شوق کب سے ہے، کب سے آپ شکار کھیل رہے ہیں؟ میں 85 سے کھیل رہا ہوں، اور اس وقت میں 8ویں کلاس میں تھا جب سے یہ شکار شروع کیا ہوا ہے۔ جی جی رانا صاحب، آپ کا تعلق سٹی گجرانوالہ سے ہے کسی اور نہ کسی نہیں؟ قلعہ دار سنگھ سے قلعہ دار سنگھ قلعہ دار سنگھ سے نہیں سمجھ سے ہے۔ جی آپ شکار کو کیا سمجھتے ہیں کہ شکار کرنا شوق ہے، جنون ہے، یا آپ وقت گزارنے کے لیے ایک کھیل سمجھتے ہیں؟ اس بارے میں تفصیل سے تھوڑا سا بتائیے۔ شکار جنون بھی ہے، شوق بھی ہے، کھیل بھی ہے، اور کچھ لوگوں نے لبادہ بھی اڑا ہوا ہے جی شکاری کا۔ بالکل۔ یہ جنون کی حد تک ہوتا ہے وہ ایک علیحدہ چیز ہو جاتی ہے دوسروں سے۔ تو جو جنونی شکاری ہیں وہ کچھ چند ہوتے ہیں، باقی شوق تو ہر بندے کو، یا تقریباً جو شکار کھیلنے جاتا ہے، تقریباً میرا اندازہ ہے کہ ہمارے سارے جتنے بھی ساتھ جاتے ہیں وہ ان کو کچھ نہ کچھ شوق ہوتا ہے۔ شوق یہ نہیں کہ سمجھے کوئی آؤٹنگ کا ہوتا ہے، کسی کو ویسے ایڈونچر کا ہوتا ہے، کچھ نہ کچھ ہوتا ہے شوق۔ آپ کی نظر میں شکار کو کھیل سمجھنا چاہیے یا صرف گوشت اکٹھا کرنا چاہیے؟ شکار کھیل بھی نہیں ہے، گوشت اکٹھا کرنے والی بات نہیں ہے۔ دیکھیں، کوئی بھی عام شکاری جو ایئر گن بھی لے کر اگر جاتا ہے نا، تو وہ بھی آپ سمجھیں کہ 2,000-3,000 روپیہ لگا کے آتا ہے۔ تو 2-3 ہزار میں میرا اندازہ ہے کہ کل 1.5-2 کلو گوشت آ ہی جاتا ہے۔ یہ شوق کی بات ہے، شوق کی بات ہے۔ جنون کہہ سکتے ہیں آپ، اسے شوق کہہ سکتے ہو کہ گوشت عام بھی آپ کھا سکتے ہیں بازار سے۔ ایئر گن کی بات کر رہا ہوں کہ ایئر گن جو ہے نا وہ بھی 2-3 ہزار روپے بندہ۔ تو باقی جو بڑی جب شکار کھیلنے جاتے ہیں آپ، ابھی ٹریول کر کے کوئی شہر کے ساتھ تو ہوتے نہیں، جدھر بھی آپ نے جانا ٹریول کر کے جانا، کوئی آپ کو پتہ ہے وہ گوشت کے لیے نہیں جانا ہوتا۔ ان کو وہاں پہ جاتے ہیں، 10,000 روپے کا پیٹرول لگاتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، وہاں پہ جا کے اگر شکار کھیلتے ہیں تو وہ گوشت اکٹھا کرنے والی بات تو نہیں، اور 2-3 بکرے آ جاتے ہیں۔ جی رانا صاحب، مجھے بتائیں مغربیاں جو ڈکس ہیں کس مہینے میں آنا شروع ہوتی ہیں؟ محکمہ شکار 1 اکتوبر کو نوٹیفکیشن جاری کرتا ہے۔ سب سے پہلے کون سی ڈکس پاکستان آتی ہے؟ یہ اگست کے اینڈ پہ مرغابی آنی شروع ہو جاتی ہے۔ یہ ٹیل اور گارگنی، چھوٹی ٹیل وہ شروع سے آتی ہیں، اور 1 اکتوبر سے انہوں نے اوپن کر دیتے ہیں شکار کو۔ جی، یہ ڈک ہنٹنگ سے پہلے جو ہوتا ہے وہ بٹیرے کی ہنٹنگ کا سیزن تب شروع ہوتا ہے، اور بٹیرا کس کس علاقے میں پایا جاتا ہے؟ محکمہ شکار کی طرف سے کوئی خاص پرمٹ جاری ہوتے ہیں یا عام شکار بھی ہنٹنگ کر سکتے ہیں؟ اس بارے میں بتائیے۔ یہ 15 اگست سے شروع ہوتا ہے۔ 15 اگست کے بعد بٹیرا پاکستان میں ان ہو جاتا ہے، آنا شروع ہو جاتا ہے پاکستان، کیونکہ یہ وہاں سے ٹریول کرتا ہے۔ جب یہ زیادہ جو بٹیرا آتا ہے نا وہ آتا ہے انڈس ہائی وے پہ، سندھ میں بہت زیادہ بٹیرا آتا ہے، وہاں سے پھر یہ ہماری طرف بھی آتا ہے، ادھر سے بھی کچھ اصل جو پرندے ہوتے ہیں نا جو آتے ہیں ادھر سے، یہ جہاں سے پانی چلتا ہے نا وہاں سے آگے پانی پہ ٹریول کرتے ہیں، وہ ٹریول کرتے ہیں ٹھنڈے پانیوں سے، پھر جہاں پہ گرم پانی آتا ہے یہ پھیل جاتے ہیں، جہاں پہ انہیں کچھ کھانے کو ملتا ہے وہاں پہ اسٹے کر جاتے ہیں۔ ڈکس پاکستان میں کس راستے سے پاکستان میں انٹر ہوتی ہیں، اور کون کون سی نسل پاکستان میں مہمان ڈکس آتی ہیں، اور کب تک پاکستان میں رہتی ہیں؟ کسی علاقہ میں ان مہمان پرندوں کا بسیرا ہوتا ہے آپ کی نظر میں؟ پاکستان کے کس علاقے میں سے آنا شروع ہو جاتی ہے پاکستان؟ اب یہ منگلا ڈیم ہے، اس سے اوپر نکلتا ہے، یہ ڈیرہ غازی خان یہ یہاں سے میں پہلے بتایا کہ یہاں سے پانی آ رہا ہے نا، وہ پانی کے اب اس کے ساتھ ساتھ آتے ہیں، یہ انڈس ریور پہ نا اوپر سے جب پانی گزرتا ہے نا، پانی آ رہا ہے نا، وہ ٹھنڈے پانیوں کے اوپر آتی ہے، یہ ٹریول ہی پانی کے اوپر کرتی ہے، اور یہ جو آتی ہے تو سب سے زیادہ جو مرغابی آتی ہے وہ آتی ہے غازی گھاٹ میں، غازی گھاٹ ڈی جی خان کے۔ اب سب سے زیادہ جو ہے نا وہاں پہ شکار بھی زیادہ ادھر ہی ہوتا ہے،
تو مرغابی بھی ادھر زیادہ آتی ہے، مگر ہمارے ادھر جو یہ ہمارا پنجاب ہے ادھر بھی آتی ہے، اور وہ جیلم کے جو جیلم پہ چلتی ہے وہ منگلے کی طرف سے آتی ہے، جی جی. یہ دوسری ادھر سے آتا ہے. مرغابی کے شکار کے لیے کون سا وقت ہوتا ہے؟ سنا کہ اس کو شکار کرنے کے لیے رات کو جانا پڑتا ہے، سنا کہ باقاعدہ اس کو شکار کرنے کے لیے ریکی کی جاتی ہے، اس میں کیا کی جاتی ہاں جی، یہ ٹھیک ہے کہ صبح اگر پہنچنا ہے تو زان سے پہلے ہم نے بلائنڈ کے اندر ہونا ہوتا ہے، صبح کی زان سے. صبح کے ساتھ؟ جب صبح کی زان سے پہلے ہم نے بلائنڈ کے اندر ہونا ہوتا ہے تو آپ یہ سمجھے نا کہ اس کے وقت پھر صبح رات سویا تو جاتا نہیں، یہ شکاری سمجھے آپ سمجھے کوئی ٹریول کے حساب سے ہوتا ہے، کوئی 1 گھنٹے کا 2 گھنٹے کا 3 گھنٹے کا، اس حساب سے گھر سے نکلنا ہوتا ہے. مرغابی کی چال کن دنوں میں ہوتی ہے؟ اور سنا ہے کہ یہ چاند کم کیوں سامتا ہوتا ہے؟ ہاں جی ہوتا ہے چاند تقریباً یہ جو 7 چاند کی تو 7 تاریخ ہوتی ہے نا، 7 سے لے کے 14 تاریخ تک تو صحیح چلتی ہے، پھر آہستہ آہستہ جو ہے کم ہو گیا، پھر اندھیری راتوں میں پھر جہاں جہاں ہوتی ہے وہاں پہ بیٹھ جاتی ہے. رانا صاحب، آپ نے اپنی لائف میں کون سی مرغابی کا شکار زیادہ کیا ہے؟ یہ آپ سمجھتے ہیں کہ میں نے بہت ماری ہیں لمٹ میں رہ کے؟ ٹیل ٹیل زیادہ، ادھر ٹیل ہی زیادہ تقریباً ساری تھی ٹیل کی، اور دوسری پنٹیل. رانا صاحب یہ بتائیے کہ آپ اکیلے شکار پہ جاتے ہیں یا آپ نے کوئی دوستوں کا گروپ بنایا ہوا ہے؟ سنا کہ شکاری حضرات گروپ کی شکل میں شکار کرتے ہیں، اس بارے میں بتائیے. شکار اکیلا بھی بندہ کر ہی لیتا ہے، وہ جب قریب ہو تو کر لیتا ہے، نہیں تو ویسے جدھر بھی جانا ہوتا ہے وہ گروپ میں ہی جا سکتا ہے اور گروپ میں ہی شکار ہوتا ہے. صحیح. اچھا بتائیے، بٹیرے کا شکار زیادہ آسان ہے یا مرغابی کا؟ کیونکہ بٹیرا خشکی پر ہوتا ہے اور مرغابی پانی میں ہوتی ہے، آسان کون سا ہے آپ کی نظر؟ مرغابی کا شکار آسان ہے، تو بٹیرے کا تو پیدل چلنا ہوتا ہے، پھر وہ آپ کو شوٹنگ بھی کرنی ہوتی ہے، سامان بھی اٹھا کے چلنا پڑتا ہے، اس میں ذرا گرمی بھی ہوتی ہے اس دنوں میں. اچھا بتائیے کہ بٹیرے کے پرمٹ گورنمنٹ دیتی ہے، اس کا کیا حساب ہوتا ہے؟ اس کتنی لمٹ ہوتی ہے؟ شکار کی شوٹر کتنے بٹیرے مار سکتا ہے؟ کیا آپ جال سے بھی بٹیرے پکڑتے ہیں جبکہ اس پر پابندی ہے؟ اس بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ یہ پہلے ایک بلارے کا ایک لائسنس دے رہے تھے بٹیرے کا، تو اب وہ بھی انہوں نے بند کر دیا ہوا بند کر دیا ہوا. اب یہ بلارا کسی کہتے ہیں؟ بلارا سے کہتے ہیں کہ ایک بٹیرے کو ابھی پکڑ لیتے ہیں ان دنوں میں، تو پھر اس کو پورا سار رکھتے ہیں، پھر وہ جب ایک تقریباً 22-23 بٹیرے ہوتے ہیں، ان کے اوپر سے ایک چھوٹا سا نا پنجرا ہوتا ہے، پنجرے کے اوپر رکھ دیتے ہیں کہ جب بھی اوپر سے کپڑا اٹھانا ہوتا ہے وہ بولنا شروع ہو جاتا ہے، اسے بلارا کہتے ہیں. اصل یعنی کہ جو اوریجنل آواز جو ہے بلارا اسے کہتے ہیں. اب یہ ایک الیکٹرک آ گئی، وہ لوگ لگا لیتے ہیں، لگا لیتے ہیں، مگر یہ اس وجہ سے آ کے نا وہ الیکٹرک کال انہوں نے بند کر دی. یا بلارا تو ویسے اب بہت کم لوگ ہیں جو استعمال کرتے ہیں، وہ پرانا ہے، یعنی کہ اس زمانے میں بلارا ہی ہوتا تھا، بلارے سے چلتا تھا. تو یہ انورٹر اسی لگا لیں. مہنگائی دیکھیے، مہنگائی کا توڑ 11 سے 21 نومبر. بلارے سے چلتا تھا. تو یہ جی رانا صاحب، آپ نے آئی باکس کا شکار بھی کیا ہوگا، کتنی دفعہ کیا؟ بڑی سے بڑی ٹرافی کتنی ماری ہے؟ کیونکہ وہ تو مہنگا ترین شکار ہے، تو آپ نے وہ کتنی بڑی ٹرافی آج تک کی ہے؟ میں نے 5 انچ ماری ہوئی ہے، 45 انچ، ایک 37 2 ماری ہے. ماشاء اللہ. تو یہ سنا ہے کافی مہنگا شکار ہوتا ہے. اب زیادہ مہنگا ہو گیا، اس وقت تو کم تھا، اب بہت مہنگا ہو گیا. اس میں گورنمنٹ کو بھی کچھ رقم دینی پڑتی ہے؟ ہاں جی، 20% گورنمنٹ کی ہوتی ہے، 80% اس کو وہاں کی جو کمیونٹی ہے اس کی ہوتی ہے، مگر لیتی ساری گورنمنٹ ہی ہے. جی یہ جو ہے شکار کس علاقے میں ہوتا ہے؟ کیونکہ پاکستان کے کچھ ایریے میں پایا جاتا ہے، کون سا علاقہ ہے؟ یہ گلگت بلتستان کے سارے علاقوں میں ہے. آئی بیکس بہت ہے. مارکور کی جو ٹرافی ہے بہت مہنگی ہے، اس لیے پاکستانی کم کھیلتے ہیں، تو یہ جو ہے نا آئی بیکس زیادہ. رانا صاحب، ایک چھوٹا سا کویشچن اور آپ سے کہ آپ نے ایسا کوئی مجھے واقعہ بتائیں مختصر سا اپنی لائف کا، جس میں آپ نے خوب انجوائے بھی کیا ہو، شکار بھی زیادہ کیا ہو، وہ آج تک اس کو وہ سین آپ کو بھولا رہا ہو، وہ تھوڑا سا شیئر کریں دوستوں کے ساتھ. شکار زیادہ کرنا تو جو ہے نا وہ تو کرتے ہی رہتے ہیں، مگر کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو
بولتی نہیں ہے انسان بولتی نہیں ہے، وہ تھوڑی سی بھی ہو وہ مجھے تھوڑا سا بتا دیں وہ گے ایک کہاں؟ اس طرح ایک واقعہ ہے، وہ خوشی کا بھی ہے جس طرح جب سمجھے کچھ بھی سمجھ. جی شکار کھیلنے گئے تو ایک میرے دوست ہے چڑیا خمیر لداخ سے، تو ساتھ ایک وقاص جمیل تھے، تو وہ شام کو گیم کرتے ہیں جی مرغابی کی، تو ادھر بیٹھے ہوئے تھے، وہ فائر کر رہے تھے، ہم سے مرغابی نہیں مار رہی صحیح. کیونکہ شام کے ٹائم مرغابی ویسے پتہ نہیں شوٹنگ ہی نہیں ٹھیک ہو رہی تھی، شوٹر بھی اچھے تھے، سارا کچھ تھی، شوٹر بڑے فائر بڑے کیے، مرغابی کو نہ مری، 2-4 ماری ہوں گی بس. تو وہاں بھی ایک بندہ آ گیا، آ کے اس نے نہ کپڑے نہ پہنے ہوئے، کچھا پہنا ہوا سردی میں، تو سر کے کئی کانے لگا کے تو بیٹھا ہوا آ گیا. میں جسے تلا کہتے ہیں. ایک گن اس نے پکڑی ہوئی، ایک نالی آ کے بیٹھا ہے، وہ کہتا ہے، وہ میرے پاس سامنے بیٹھ گیا. میں نے اسے غصے میں کہا کہ آپ جائیں یار، پہلے مرغابی نہیں ماری، آپ ادھر آ کے کہیں گے. غصے میں بیٹھے ہوئے ہیں. وہ تھوڑی دیر کے بعد وہ کوئی 5-10-15 منٹ بعد آیا، آگے اس نے 5 مرغابیاں پکڑی ہوئی تھی، 3 پنٹیلیں اور 2 ٹیلیں. انہوں نے کہا یہ رانا صاحب یہ لے جائے، آپ کے سے مرتی تو ہے کوئی نہیں، مہربانی کرے آپ ہی گھر چلے جائیں. تو یہ ہوتا ہے کہ یہ ایک کوئی ایسا واقعہ ذہن میں ہوتا ہے کہ باقی تو مار اچھا جیسے آپ تھک کے بیٹھے ہوئے تو آپ بولے کہ اس نے 5 مرغابی نہیں، وہ لیتے تو میں نے نہیں، مگر بات ہے کہ وہ ذہن میں وہی پرسنل سوال ہے آپ سے. یہ مرغابی جی جو شکار زیادہ مارنا ہوتا ہے، یہ خوشی کا معاملہ نہیں ہوتا صحیح. شکاری کا. یہ ذہن میں ایک رکھیں بس، شکاری کو ایک فائر صحیح ہو جائے نا سارے دن میں، وہ جو شکاری ہوتا ہے کچھ یہ شوٹ ایک بھی اس کی مرضی کی ہوتی ہے نا، تو وہ شکاری کو کبھی ایسا ہوا کہ ایک فائر سے آپ نے 5-6 مرغابیاں گرا دی؟ بڑی گرتی ہیں، وہ گر جاتی ہیں، اس میں کوئی نہیں. وہ تو ایک پرسنل سوال ہے آپ سے کہ آپ جو ہنٹنگ کرتے ہیں اس کے لیے گورنمنٹ سے لائسنس لیا ہوا آپ نے یا محکمے سے میل ملاپ کر کے کر لیتے؟ نہیں لائسنس ہوتا ہے اس کا، شوٹنگ لائسنس ہے. ہاں شوٹنگ لائسنس ہوتا ہے. ہفتے اتوار کو 2 دن مرغابی کا، اتوار کو تتر کا ہوتا ہے، بٹیرا سارا دن ہی سارے یعنی سنڈے اور سیٹرڈے کو آپ جو ہے نا کار کر سکتے ہیں. اور یہ گھریلو سپیرو جو ہے یہ ان لمٹ ہے، یہ پکڑنی مارنی یہ ہے. تو رانا صاحب یہ بھی بتائیں کہ آپ بیگ لمٹ میں کرتے ہیں یا جیسے شکاری اکثر دیکھتے ہیں فیس بک پہ بھی کہ 200 مرغابی ماری ہوئی ہے، بٹیرا اتنا مارا ہوا ہے، تو آپ کی نظر میں اتنا کرنا چاہیے یا لمٹ میں رہ کے کرنا چاہیے؟ صاحب بٹیرے کا جو مسئلہ ہے نا، بٹیرا لمٹ میں ماری نہیں سکتا بندے کو، جتنی لمٹ ماری ہوتی ہے نا ہم اتنی مار ہی نہیں سکتے. کسی نے مارا بھی نہیں، وہ سندھ والے مارتے ہیں، وہ جال میں بھی پکڑتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، ہم تو جال لگاتے نہیں. صحیح ٹھیک ہے. یہ جال میں جو ہے نا ٹیرا جو ہے نا، پکھر، رحیمیار خاں، یہ باولو پور کا ایریا، جنگ، یہ جتنے ہیں نا ڈی جی خاں، سب یہ ادھر بٹیرے کے ہر جگہ پہ بلارے لگے ہوئے ہیں، اور ساتھ ساروں نے نا وہ لگایا ہوا ہے، جالی لگائی ہوئی ہے. جی. ایک اور کوشچن رانا صاحب کہ آج کل جو الیکٹرانک شکار پہ گورنمنٹ نے اس دفعہ ڈاکٹر جاری کیا تھا کہ الیکٹرانک شکار پہ پابندی ہے، موجود پہ پابندی ہے، تو وہ پابندی وہ شکاری کر رہے ہیں یا ہوا میں اڑا دی سب کچھ؟ نہیں دیکھیں، ایک چیز ہے کہ ایک نئے شکاری ہیں سارے، ٹھیک ہے، نئے شکاریوں کو مینول کار چلانی نہیں آتی، یہ صحیح بات ہے، وہ نہ انہوں نے سیکھی ہے. یہ اس وجہ سے ساری دنیا چلا رہی ہے، جدھر سے آتے ہیں آپ چیک کریں گے دریاؤں کے اوپر یہ چل رہی ہے. اور انہیں میرے حساب سے جو ہے نا ویسے انہیں اجازت دے دینی چاہیے اس کے اوپر. ہاں اس کے اوپر جو کال پہ جو ویسے چوری بھی کرتے ہیں تو ویسے اجازت دے دینی چاہیے. جب کرتے ہیں یا تو پھر سختی اتنی ہو، لائسنس ایشو کر رہے ہیں، اس لے رہے ہیں تو وہ صحیح کر دیں جی، کیونکہ یا سختی اتنی کر دیں یا تو پھر چلنے نہ دیں. اگر نہیں چلیں تو پھر چلتی ہے. سنا ہے کہ ہمارے علاقے خاص کر کے جو ہمارے ایریے ہیں، گجرانوالا ہو گیا، ان علاقوں میں شکار بہت کم ہو گیا، شکاری بہت زیادہ ہو گئی ہیں، اس میں کچھ کہتا ہے؟ شکاری تقریباً ہر جگہ پہ ہی ہیں. شکاری یہ کوئی صرف ہمارے علاقوں کا مسئلہ نہیں ہے، تقریباً شکاری ہر جگہ پہ ہی ہیں. جیسے عوام زیادہ ہو رہی ہے، شکاری بھی زیادہ اس حساب سے. اچھا ایک اور سوال آپ سے، ماشاء اللہ آپ کے کتنے بیٹے ہیں؟ ایک بیٹا. تو وہ بھی شکار کا شوق رکھتا ہے یا شکاری ہے؟ چاہتا ہے آپ کے ساتھ؟ شکاری ہے جی ماشاء اللہ. اچھا شکریہ. آپ کے گروپ میں کتنے دوست ہوں گے جو شکار کرتے ہیں؟ میرے گروپ میں 100 شکاری ہوں گے تقریباً جو میرے گروپ ہے. مجھے یہ بتائیے کہ آپ کن کن علاقوں میں شکار کھیلتے رہے ہیں اور وہاں کے کچھ دوست ہوں گے جو تقریباً ساری جگہ پہ، سندھ، بلوچستان، گلگت بلتستان، سرحد، ہر جگہ پنجاب، سارے تقریباً. اچھا آپ کے ایک اور سوال آپ سے، آپ نے کوئی پیجن ہنٹنگ یا ڈو ہنٹنگ بھی کی ہے؟ ہاں بہت زیادہ. وہ بھی کیا؟ ادھر سے شروع ہوئے. اچھا ادھر سے آپ ادھر سے شروع ہوئے، ایئر گن سے شروع ہوئے سارے جگہ.
اچھا ایک اور سوال ہے، جب آپ شوٹ کرتے ہیں پرندہ نیچے گرتا ہے اس وقت آپ کی دل میں کیا خوشی محسوس کرتے ہیں؟ اکثر شکاری کہتے ہیں یار کہ جب ہم فائر کرتے ہیں تو پرندہ نیچے گرتا ہے نا، اس وقت ہمارے دل میں بڑی خوشی ہوتی ہے، تو کیا آپ نے کوئی محسوس کیا یہ؟ شکاری جب پرندے پہ فائر کرتا ہے نا، شکاری لوگ کہتے ہیں کہ شکار کھانے سے جوان رہتا ہے، شکاری جو شکاری ہے وہ شکار کھیلنے سے جوان رہتا ہے. جب گھر سے نکلتے ہیں نا اس وقت پیچھے سے ہر چیز ختم ہو گئی ہوتی ہے، وہ دنیا سے جو ہے نا اٹیچمنٹ اس کی نکل گئی ہوتی ہے. وہ جتنے اس کے 1-2-4 گھنٹے ہوتے ہیں نا وہ سمجھیں کہ وہ شکار کے درمیان ہی ہوتے ہیں. وہاں پہ جا کے اگر وہ فائر کرتا ہے تو اس کو کچھ ایسے فائر ہوتے ہیں جو لوگوں کو نہیں اچھے لگ رہے ہوتے مگر اسے اچھا لگتا ہو. وہ ایک فائر بھی میں نے کہا پہلے بھی کہا کہ دن میں ایک فائر بھی اچھا ہو جائے نا تو شکاری خوش ہو جاتا ہے. اچھا ایک اور ہے کہ اس وقت جو گورنمنٹ نے قوانین بنائے ہیں شکار کے متعلقہ، جس میں انہوں نے کال بند کر دی ہے، موجو بند کر دی ہے، سیٹرڈے اور سنڈے کو وہ شکار ہوتا ہے، وہ لمٹ بتا دی ہے کہ اس سے زیادہ مارنی نہیں ہے. آپ کو یہ ان کا فیصلہ درست ہے یا کہ اس کو انہیں چینج کرنا چاہیے؟ صاحب دیکھیں اگر دیکھا جائے تو سب لوگ موجود آ رہے ہیں. وہی بتایا آپ کو، یا تو سختی بہت زیادہ کر دیں یا اجازت دے دیں. کال بھی چل رہی ہے، سارا کچھ ہوتا ہے، وہ کرنا چاہیے، اجازت دے دیں چیز کی نا. تو سیٹرڈے اور سنڈے کو شکار جو ہے نا ساری باتیں ساری کا شکاری بھی سب کرتے ہیں. 2 دن کھیلتے ہی نہیں ہیں، نہ کھیل سکتے ہیں. اس وقت جو پوزیشن چل رہی ہے مطلب دیکھیں نا کہ 2 دن کے لیے آپ سمجھیں کہ 2 راتیں جاگنی ہوتی ہیں، 2 دن جاگنے. تو اتنی پوزیشن ابھی لوگوں کی نہیں ہے کہ وہ 2 دن بہت کم ہے. جا کے وہ جو پرانے شکاری جاگ ہوتے ہوں گے، دریا جو وہ سندھ کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں نا، انہوں نے کیمپنگ شیمپنگ کی ہوئی ہے، ادھر بیٹھتے ہیں دریا سندھ پہ، وہاں پہ بیٹھتے ہیں وہ ضرور. وہ ان کا کام چلتا رہتا ہے. ادھر جو ہے نا ادھر نہ تو کیمپنگ کر سکتے ہیں تو ہماری طرف بس شکار جو ہے ویسے بھی کم ہے ادھر ادھر. جی رانا صاحب ماشاء اللہ آپ نے بڑی اچھی گفتگو کی. آپ پاکستان کے میں سمجھتا ہوں کہ بیسٹ ہنٹر ہے اور ماشاء اللہ گجرات کے بیسٹ ہنٹر ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو صحت و تندرستی دے، ہمیشہ شکار کے لیے لطف اندوز ہوں. آپ شکاریوں کو کوئی پیغام دینا چاہتے ہیں یا نئے آنے والے شکاریوں کو میسج دینا چاہتے ہیں یا محکمہ شکار کو کوئی پیغام دینا چاہتے ہیں تو آپ؟ Octa Trading. Install and go. دیکھیں سب سے پہلے یہ ہے کہ شکار کے دوران جب شروع ہونا ہوتا ہے نا شکار، سب سے پہلا جو سبق ہے نا اصل میں وہ لوگوں کو جس وجہ سے بڑے واقعات ہوئے ہیں، ہمارے بھی ہوئے ہیں. مثلا میرے دوست ہے اس کا بازو کٹ گیا فائر سے، ایک میجر صاحب ہے اس کے فائر لگ گیا. بس اس طرح فائر بڑی غلطی ہو جاتی. جب پہلی دفعہ جو سب سے زیادہ اس کا جو ہوتا ہے نا کہ یہ گن خالی بھی احتیاط سب سے یہ ہے کہ خالی بھی گن کسی کی طرف نہیں کرنا. جی مطلب یہ بری کا مسئلہ نہیں ہے، خالی گن بھی ہو تو آپ نے کسی کی طرف اس کا منہ نہیں کرنا جو مرضی ہو جائے. تو یہ یعنی چاہے وہ ایئر گن ہے چاہے وہ شارٹ گن ہے، کوئی آر ہے جب اس کو آپ نے لوڈ کرنا ہے، ایک تو کسی کے سامنے نہیں ہونا چاہیے، اس کو لوڈ کرنے سے پہلے چیک کرنا چاہیے. ٹھیک ہے، یہ چیزیں یہ چیک کرنی چاہیے. جب بھی آپ شکار سے فارغ ہوتے ہیں گن کو 3-4 دفعہ چیک کر کے بند کر کے دیکھیں، اس کے بعد اپنے پیکٹ میں ڈالیں کہ یہ گن جو ہے نا بالکل خالی ہے. کیونکہ بڑے واقعات ہوئے ہیں، گھر جا کے بھی ہو جاتے ہیں، بندے مرے ہیں، اس طرح شکاری مرے ہیں. تو یہ ایک چھوٹا سا معاملہ نہیں ہے، یہ شکاریوں کے لیے، نئے شکاریوں کے لیے، دوسرے شکاریوں کے لیے. جی تو رانا صاحب نے میسج دیا ہے عام شکاریوں کے دوستوں کے لیے کہ یہ جو آپ گن استعمال کرتے ہیں اس کو خاص کر کے آپ اسے چیک کریں، اور گھر میں لے کے جاتے ہیں اگر آپ کا بچہ کو اٹھا لیتا ہے تو اس کو اچھی طرح چیک کریں، اس کو دیکھیں اس میں کوئی کارٹریج تو نہیں ہے، کوئی گولی تو نہیں ہے، تاکہ آپ مطمئن ہو جائیں. پھر اس کو گھر میں لے کے جائیں تاکہ آپ کے بچے کوئی اسے ہاتھ نہ لگائیں جس سے کہ کوئی ایسا خطرہ پیدا ہو جائے جس سے کہ ساری زندگی کا حصہ بن جائے. تو دوستو انشاءاللہ تعالیٰ نیکسٹ ٹائم پہ نئے جو ہنٹر ہوں گے ہمارے دوسرے علاقے سے، میں پورے پاکستان میں انشاءاللہ تعالیٰ تمام شکاریوں کو دعوت دوں گا باری باری. تو سب سے پہلے وائلڈ لائف تو ابھی کچھ ان کو بھی جی ہاں، تو ایک چھوٹی سی بات رہ گئی ہے، وہ رانا صاحب بتا رہے ہیں کہ جو میں مشورہ والے ہیں کہ ان کو تھوڑا سا میسج دے رہا ہوں. ایک یہ ضروری ہے، بس یہ اس میں ضرور کریں کیونکہ اصل میں جو ہے نا
جو محکمہ شکاریات ہے، دیکھیں فیسیں بھی لیتے ہیں، سارا کچھ کرتے ہیں، لوگ دیتے ہیں، ٹھیک ہے. صرف یہ ہے کہ اب پنجاب کے اندر ادھر ایک جھیلیں ختم ہو رہی ہیں، زمینیں آباد ہو گئی ہیں، مرغابی یہاں پہ ٹکتی نہیں ہے، ختم ہو گئی ہے، ساری جو ہے نا وہ سندھ کی جھیلوں میں جا رہی ہے. ان کو کوئی مصنوعی جھیلیں کسی طریقے سے بنا کے وہاں پہ پروٹیکشن دیں، شکار کھلائیں. اور جو بگ گیم ہے، لوگوں نے بڑی بڑی اچھی رائفلیں لی ہوئی ہیں، مگر بگ گیم جو ہے مثلا ہرن جتنے ہیں وہ ابھی تک نہیں مار سکتے. انہیں چاہیے کہ وہ بھی ایک اوپن کریں اور سب شکاریوں کے ایک ایس او پیز بنا دیں کہ جی کسی کا 10 سال کا لائسنس رینیو ہو رہا ہے تو اس کو اجازت دیں گے، نہیں انٹر کریں نا، انٹر کریں. اس کی نان ریفنڈیبل 1000 روپے یا 5000 جو بھی لینی ہے رکھیں اور اس کا قرآن اندازی میں آپ کا مقصد ہے کہ دیکھیں جو بندے یہ اب اگر انہوں نے ٹرافیاں دینی بھی ہیں تو تگڑے بندے آ جائیں گے، سارے امیر لوگ آ جائیں گے. تو یہ اگر ان کو چاہیے کہ یہ میرٹ کے ساتھ میرٹ کے حساب سے کریں نا. اگر وہ دیں گے کسی کو ٹرافی 50,000 کی رکھ لیں تو کوئی نہیں، اس کا کیونکہ ان پیسوں سے محکمے نہیں چلتے، یہ تھوڑے تھوڑے پیسوں سے پیک میں نہیں چلتے. یہ عوام کو خوشی دینے خوشی دینی چاہیے انہیں. وہ کچھ نہ کوئی تو اپنے کوئی پاکستان میں وہ آپ کو پتا ہے کہ کچھ نہ کوئی تو ان کو خوشی کسی طریقے سے تو ملنی چاہیے. جی جی. تو دوستوں باقی جو تتر کا شکار ہے، وہ تتر کے شکار پہ زیادہ تر لوگ ابھی شروع ہو جاتے ہیں، رات کو چاڑے مارتے ہیں، اسے رات کی اندھیری رات میں مارتے ہیں، وہ بہت زیادہ ظلم ہوتا ہے. اس کو روکا جائے جس طرح بھی ہو سکتا ہے. رات جو لوکل ہیں وہاں پہ جو لوگ بھی ہیں ان کو روکا اور کہنا چاہیے کہ یہ کسی طریقے سے یہ روک کہ وہ لوکل لوگ روک سکتے ہیں، وائلڈ لائف نہیں روک سکتے، ان کے لیے مسئلہ. جی. تو دوستوں جو لوکل لوگ ہیں جہاں پہ تیتر کا شکار کیا جاتا ہے ان کو روکنے کے لیے وہاں کی عوام کو ہی آگے آنا پڑے گا. ان کا مقصد ہے کہ ایک ظلم ہے اگر رات کو آپ شکار کریں گے. تو اینڈ پہ دوستوں میں جو رانا صاحب کے لیے ایک شیلڈ میں نے بنائی ہوئی ہے ان کو گفٹ دینے کے لیے، تو وہ میں ہمارے یہاں پہ ریڈ نیوز کے پنجاب کے بیورو چیف ہیں میاں عدیل افشر صاحب، ان کے ہاتھ سے ان کو شیلڈ جو ہے وہ پیش کریں گے. تو نیکسٹ ٹائم پہ ان شاء اللہ تعالیٰ دوبارہ پھر حاضر ہوں گے ایک نئے دوست، ایک نئے شکاری کے ساتھ. Yengo, affordable taxi rides.